اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، کربلا کے مسافر کے دوسرے حصے میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کی کچھ منازل بیان کی تھی، نیز یہ بھی بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و اصحاب نے محرم الحرام کا چاند کس منزل پر دیکھا تھا۔ اگر آپ ہمارے وہ دونوں ویڈیو یا کوئی ایک حصہ نہیں دیکھ سکے تو آپ انہیں ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ وہ واقعات پیش کریں گے جو قصر بنی مقاتل نامی منزل پر امام اور ان کے ساتھیوں کو پیش آئے۔ نیز آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنے سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یکم اور 2 محرم کو اس مقدس قافلے کی مصروفیات کیا تھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، یکم محرم 61 ہجری کا چاند امام علیہ السلام نے قصر بنی مقاتل سے کچھ پہلے دیکھا تھا۔ یکم محرم 61 ہجری کو امام علیہ السلام کا قافلہ اس منزل یعنی قصر بنی مقاتل پر پہنچا۔ مقتل ابی مخنف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس منزل پر ضحاک اور مالک بن نصر الارجی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے دونوں کو اپنی مدد کی دعوت دی۔ مالک بن نصر الارجی نے یہ عذر پیش کیا اور کہا کہ میں بال بچے دار اور بوڑھا ہوں، اس کے علاوہ مقروض بھی ہوں اور وہ قرض مجھے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہماری نصرت نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ اور ہماری آواز نہ سنو، کیونکہ جس کسی نے بھی ہوش و حواس میں ہماری آواز سنی اور جواب نہ دیا تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے جہنم میں جلائے۔ ضحاک نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب میری مدد آپ کے لیے نتیجہ بخش نہیں ہوگی تو آپ میری گردن سے اپنی بیعت اٹھا لیں گے اور میں اپنا راستہ لوں گا۔ امام نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ادھر دوسری طرف کوفہ کے حالات یہ تھے کہ کوفہ کا پولیس چیف حسین بن نمیر ابن زیاد کی طرف سے اس بات پر مامور کیا گیا تھا کہ وہ تمام کوفہ اور اس کے اطراف کی ناکہ بندی کر دے، اور اس مقصد کے لیے وہ قادسیہ کے راستے پر جائے اور امام علیہ السلام کو کوفہ آنے سے روک دے۔ اس ملعون نے اپنے لشکر کے ذریعے قادسیہ سے قطقطانیہ تک کے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، امام کا قافلہ قصر بنی مقاتل سے نکل کر جب قطقطانیہ پہنچا تو وہاں آپ نے ایک عمدہ خیمہ لگا دیکھا، جس کے باہر ایک بہترین نسل کا گھوڑا اور ایک غلام کھڑے تھے۔ امام کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ عبید اللہ ابن حر الجعفی کا خیمہ ہے۔ امام نے جناب حجاج بن مسروق جعفی کو اس کے پاس بھیجا اور اسے اپنی دعوت کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو اسی خوف کی وجہ سے کوفہ سے نکلا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ میں آئیں اور میں ان کی حمایت نہ کر سکوں۔ جناب حجاج بن مسروق نے کہا کہ امام حسین تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلاتے ہیں۔ ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا اور شمشیر اور نیزے کے زخم کھانا اور ان پر صبر کرنا، اور اس سے اگر شہادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد کچھ مزید جملوں کا تبادلہ ہوا، لیکن یہ امام کی مدد کرنے پر تیار نہ ہوا۔ جناب حجاج واپس آئے اور آ کر امام کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر امام علیہ السلام خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ عبید اللہ ابن حر جعفی روایت کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس کے خیمے میں تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر سرخ رنگ کا جبہ تھا، سر پر ٹوپی تھی، بال اور داڑھی سیاہ تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے سر کے بال اور داڑھی اپنی اصلی حالت میں ہے یا خضاب ہے؟ امام نے فرمایا، اے فرزند حر، مجھ پر بڑھاپا وقت سے پہلے آ گیا ہے۔ حر جعفی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے خضاب لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، اے ابن حر، تمہارے کوفہ کے سرداروں نے میری طرف ایک کے بعد ایک خطوط روانہ کیے اور عہد کیا کہ وہ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اب میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے
اور باطل کو اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں مدد کی، اور انہوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا۔ اور ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی۔ اے ابن حر، جان لو اللہ تعالی تم سے ان گناہوں کا حساب لے گا جو تم نے پچھلے دنوں میں کمائے اور کیے۔ میں تمہیں اس وقت توبہ کے لیے بلا رہا ہوں جس سے تم اپنے گناہوں کو دھو ڈالو گے۔ میں تمہیں اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو خدا سے ڈرو کہ تم ہم سے لڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، جو ہماری آواز سنے اور مدد نہ کرے وہ ہلاک ہوا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن حر نے کہا، خدا کی قسم اے بنت رسول کے بیٹے، اگر کوفی آپ کے ساتھ ہوتے تو جو بھی آپ سے جنگ کرتا میں آپ کے دشمن کے مقابلے میں ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوفی اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں جو آپ کا ساتھ دے گا وہ آخرت میں بھی خوش ہوگا، لیکن میں شاید آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ میں نے کوفہ میں آپ کا کوئی مددگار نہیں دیکھا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ مدد نہ مانگیں۔ میری روح نے ابھی تک موت کو اجازت نہیں دی، لیکن میں آپ کو ہر ممکن مدد کے ساتھ تسلی دیتا ہوں۔ میرا یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ خدا کی قسم میں نے جب بھی کسی چیز کا ارادہ کیا اور اس پر سوار ہو کر گیا تو میرا مقصد پورا ہوا۔ اگر کسی دشمن نے مجھے پکڑنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس گھوڑے کے ذریعے اس سے نجات پائی۔ ناظرین، عبید اللہ ابن حر کے گھوڑے کا نام ملحفہ تھا۔ یہ بات سن کر امام نے اس سے منہ پھیر دیا۔ پھر امام نے فرمایا، مجھے تیری اور تیرے گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں گمراہوں کو اپنا دوست اور مددگار بنانے والا نہیں، لیکن تو یہاں سے نکل جا اور ہمارے حق میں نہیں تو ہمارے مخالف بھی نہ ہو، کیونکہ جس شخص نے اہل بیت کی اپنی نصرت کے لیے آواز سنی اور پھر مدد نہ کی تو خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ ناظرین معظم، قطقطانیہ سے لے کر کربلا تک کئی چھوٹے مقامات راستے میں آتے ہیں جنہیں علماء نے کربلا ہی شمار کیا ہے اور انہیں کربلا کے پرانے ناموں سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ حیدر عباس صاحب نے اپنی کتاب بنیان المرصوص میں بیان کیا ہے کہ کربلا کے متعدد لغوی معنی ہیں۔ مثلاً گندم کاٹ کر بھوسا اڑا کر صاف کرنے کو کربل کہتے ہیں۔ گیلی مٹی میں آہستہ چل کر آنے کے لیے بھی کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کے معنی قدموں کے سست پڑنے کے بھی ہیں۔ اسی طرح کربل چھاننے اور تمیز کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ نیز یہ کہ یہ شہر ریت، پتھر اور درخت وغیرہ سے عاری ہے، اس وجہ سے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ کے نزدیک اصل میں یہ لفظ کور بابل تھا، جس کے معنی بابل کے گاؤں کے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام، جناب امیر المومنین علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کو کرب و بلا یعنی درد و بلا سے تفسیر اور تعبیر کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس علاقے کے متعدد نام تھے، جن میں ہائر، نواویس، طف، غازریہ، نینوا، شفیہ، عقر، ماریہ، فاخرہ، امورہ اور ناصرہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کربلا کے ان ناموں میں سے ناصرہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں کا دیا ہوا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے اس جگہ کو نصرانیوں نے ناصرہ کا نام دیا۔ حضرت عیسیٰ کی کربلا میں ولادت پر ہم نے کئی ماہ پہلے ایک ویڈیو اپنے چینل سے اپلوڈ کی تھی۔ اگر آپ اس سلسلے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، 2 محرم الحرام کو جب یہ مقدس قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا تو گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ۔ امام نے فرمایا کوئی اور؟ بتایا گیا ماریہ۔ فرمایا کوئی اور؟ بتایا گیا اسے نینوا
اور اکر بابل بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ان میں سے ایک قدر بزرگ آدمی نے جواب دیا کہ اے میرے مولا، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام نے ایک آہ بھری، کئی بار اس نام کی تکرار فرمائی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر گریہ فرمایا اور فرمایا اے اللہ، میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا خدا کی قسم یہی زمین کربلا ہے، خدا کی قسم یہی ہماری قتل گاہ ہے، اسی جگہ ہماری قبریں بنائی جائیں گی، اسی سرزمین پر ہماری حرمت پامال کی جائے گی اور یہیں سے ہم روز محشر اٹھیں گے۔ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا وعدہ فرمایا تھا اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس بنیان المرصوص میں بیان کرتے ہیں کہ ملا معین واعظ کاشفی اور علامہ اربلی کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا، زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب ڈر گئے اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر تشریف لانے کے بعد کیا احکامات صادر فرمائے اور خیمہ گاہ جس جگہ لگایا گیا اس کے لگانے میں کیا کیا حکمتیں تھیں، نیز خیمہ گاہ کی ترتیب اور محل وقوع وغیرہ سے آپ آگاہ ہو سکیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔